بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں کی روشنی میں دیں گے، اور کبھی کبھار ضرورت کے حساب سے صحابہ کرام کے عمل سے بھی استدلال کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اور مرد کسی غیر مسلمہ سے یعنی کرسچن کی مراد کرسچن سے شادی کیے ہوئے ہو اور ان میں سے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا اختیار کس کے پاس رہے گا؟ تو انہوں نے سوال میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے جو اہل و عیال ہیں اس آدمی کے، وہ دور رہتے ہیں، جہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعلیم، بچوں کی تعلیم تربیت کس کے پاس جائے گی؟ سوال ان کا شاید اس بنیاد پہ ہے کہ بچے جب تک چھوٹے ہوں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش اور ان کی نگہداشت کی ذمہ داری ماں کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ ماں بڑی ہی رحیم و کریم ہوتی ہے، بڑی ہی عنایت و توجہ سے ان کی چیزوں کو سنتی کرتی دھرتی ہے، ان کی صفائی ستھرائی اور سب کی دیکھ بھال رکھتی ہے، لیکن اسی طرح سے ان کی تعلیم و تربیت ان کے سکھانے پڑھانے کے کام کرتی ہے۔ تو شریعت میں تو یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی نگہداشت کا حق عورتوں کو ملتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ وہ عورت کرسچن ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، اگر کوئی کافر ہے تو وہ کسی مسلم کے لیے تعلیم و تربیت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آدمی جیسا رہے گا اسی طرح سے اپنے بچوں کو سکھائے گا۔ جب ماں جائے گی صلیب کے سامنے جھکے گی، یا کہ اگر کوئی غیر صلیبی ہے وہ کسی چیز کے سامنے جھکتا ہے تو ویسے ہی کرے گی، جو الفاظ ادا کرتی ہے وہی ادا کریں گے، جو سکھاتے ہیں جو دیکھتے ہیں بچے نقال ہوتے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز پہ مسلمان کے بچے تو ہونا چاہیے، لہذا ان کو اگر امکان ہو سکے تو ان کے دادی کے پاس یا ان کی خالہ کے پاس، خالہ نہیں ان کی پھوپھی کے پاس، یا کسی اور جو گھر کے قریبی ہوں آدمی کے، ان کے پاس بھیجنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مہیا نہیں ہوتا ہے تو ان کو چاہیے جو ذمہ داران ہیں وہ ایسی کسی عورت کے حوالے کر دیں جو ان کی دیکھ ریکھ کر سکے اور دین کی بھی پابند ہوتی ہو، اور اس لیے کہ کسی کی حضانت اور پرورش کی ذمہ داری کے اسلامی پرورش کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ پرورش کرنے والا بھی مسلمان ہو، اسی طرح سے عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے اندر یہ شرط ہے، اور اسے بالغ ہو، اس لیے کہ بالغ آدمی ہی کسی کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ کیا کسی دوسرے کی دیکھ ریکھ کرے گا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ تربیت کا انداز اور سلوک بھی اچھا ہو۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو اسی صورت میں کافر کو نہیں دی جاتی، تربیت کے انداز میں فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے کافر کو ان کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے دین کے حساب سے کرے گا، وہی ان کو سکھائے گا جس پر وہ قائل ہے، یا اور نہیں بھی سکھائے تو بچے دیکھ کر کے وہی کرتے ہیں جس پر دیکھتے ہیں ماں کو، اور باپ چونکہ ہے نہیں اس لیے وہ سب سارے کام وہی اختیار کریں گے، اور وہ جس فطرت پہ پیدا ہوا بھی کچے ذہن کا ہے، ابھی کچھ نہیں جانتا، اسلامی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت یعنی فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا جس بھی مذہب کے ہوں گے وہ مذہب میں اس کو تبدیل کر لے جائیں گے۔ لہذا بچوں کے غیر مسلم کے پاس ہونے میں یہ ہے کہ بچے بھی غیر مسلم ہو جائیں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بچے تو یہ ابواہ یحودان کے ماں والدین کر دیتے ہیں تو پھر تیسرے کو دینے میں کیا، تو دونوں مل کے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو،
ایک ہی پرورش کرتا ہو، دونوں پرورش کرتا ہو، نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ لہذا یہ غالب عام طور سے ایسا ہوتا ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد چھوٹی زندگی میں ماں باپ دونوں پرورش کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ویسے بھی آپس میں دوستی اور محبت اور جن چیزوں سے لگاؤ، ان چیزوں سے ملاقات، زیارات وغیرہ ساری چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضانت اور پرورش جو ہے مسلم بچے کی مسلم کے پاس ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف ہم آتے ہیں جس میں ہماری زندگی سے جڑا ہوا بہت ہے سوال، عبادت کی زندگی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے مکروہ ہونے کا کیا وقت ہے؟ کیا کسی انسان کے لیے درست ہے کہ مکروہ وقت میں سنت بھی پڑھ لیا کرے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم مکروہ وقت پہلے بیان کر دیں آپ کے سامنے۔ مکروہ وقت کون کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو مکروہ وقت تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہوا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، کوئی بھی نماز ہو۔ ایسے ہی سورج کھڑی دوپہر میں ہو، آنکھ کے سامنے نظر آتا ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے، کوئی بھی نماز ہو۔ ایسے سورج غروب ہوتا ہوا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ وہ غروب نہ ہو جائے۔ غروب ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیے۔ یہ تین وقت تو سب کو معلوم ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے بھی جو اس سے بڑھ کر ہیں جن میں سنتوں کے بارے میں خاص طور سے ممانعت آتی ہے۔ وہ کیا ہے میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک آپ فرض کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سنت نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ نے طلوع فجر کے بعد تو آپ کی فرض نماز شروع ہوتی ہے، آپ نے پہلے فرض کی نماز ادا کر لیا، اس کے پہلے سنت پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نوافل ادا کرنا چاہیں تو یہ منع ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ نوافل کے لیے منع وقت ہے۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے اور جب تک ایک نیزے کے برابر اونچائی پہ نہ آ جائے جب تک بھی کوئی نماز پڑھنا منع ہے، اس کے بعد آپ کو نوافل پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ احتیاط یہی ہے اسی میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے یہ صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ نماز بھی آپ اسی طرح سے عید اور بقرعید کی نماز بھی سورج نکلنے کے ساتھ ہی نہیں پڑھتے تھے۔ سورج نکل گیا جیسے ہی نکلا آپ نے شروع کر دیا، بلکہ کچھ دیر انتظار کے بعد ان کو پڑھا کرتے، جیسے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، عید الفطر کی نماز ہو، چاشت کے وقت کی نماز ہو، آپ ان کے بعد پڑھتے تھے۔ لہذا فوری طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ سورج کو تھوڑا سا اونچا جانا چاہیے، چاہے 2-3 ہاتھ ہی اوپر ہو، 2 ہاتھ ہو، 1 ہاتھ ہو تب بھی چلے گا، لیکن اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تیسرا وقت جو ہے جب سورج بالکل بیچ آسمان میں ہو، یعنی ایک دم کھڑی دوپہر جس کو کہتے ہیں اس پہ ہو، اس وقت تو ایسے بھی منع ہے نماز، لیکن اس کے بعد بھی احتیاطاً ایک دم سے جیسے آپ لکیر لگا کے ایسے بہیں گے یہاں دیکھو ابھی اتنا ہو گیا، ایسے نہیں، تھوڑا احتیاطی وقت بھی رکھنا چاہیے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لیا ہے، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نوافل کی بات کر رہا ہوں، سنتوں کی بات کر رہا ہوں جو قضا نہ ہوں، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نوافل نہیں پڑھنا چاہیے مغرب کے وقت تک۔ مغرب کے بعد اذان کے بعد یا سورج غروب ہو جانے کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پانچواں وقت وہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو جب خروج ہونے اس وقت بھی آپ نماز، جیسے آپ دیکھتے ہو کہ سورج آ رہا بس ابھی اندر جائے گا تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں کہ ابھی تھوڑا سا 2 منٹ باقی، 1 منٹ باقی پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع، اس لیے کہ وہ آپ لاسٹ میں سورج کے غروب کے ساتھ ہی آپ کی نماز ختم ہو پائے گی، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہیں جن کو میں نے بتایا جن میں نوافل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن فرض نمازیں ہیں یا ان کی قضا کرنا ہے تو ان کے ساتھ ان نمازوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 3 وقتوں کو جو ہم نے شروع میں بتایا، سورج نکلتے وقت ٹھیک، سورج کھڑی دوپہر میں وقت ٹھیک، اور سورج غروب ہوتے وقت میں جب سورج اس کی ٹکیا اندر جا رہی ہو اس وقت میں نماز پڑھنا، کوئی بھی نماز شروع کرنا منع ہے، چاہے فرض نماز ہو چاہے فرض نماز کی قضا ہو، چھوٹی ہوئی ہو۔ لیکن
ان وقتوں میں کے علاوہ میں نے بتایا نوافل نمازیں کچھ وقتوں میں منع ہیں. فرض نمازوں کی بات ہم نے نہیں کی. فرض نمازیں تو ان 3 جو ہم نے ابھی بڑے وقت بتائے ہیں ان کے علاوہ کسی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور نوافل کے لیے وقت کھلا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھائی کا کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. لہذا اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ان 3 وقتوں کے علاوہ بھی ان میں تھوڑے سے وقت کے لیے گنجائش کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی نوافل تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. جیسے فرائض کے تو 5 وقت متعین ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا وقت بچتا ہے جس میں انسان اپنے نفلی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے. لیکن ان نفلی نمازوں میں تھوڑے تھوڑے اوقات کہیں کہیں پابندی کے آتے ہیں. ورنہ آدمی کو کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے. کثرت سے نوافل پڑھنا یہ رسول کی قربت اور معیت میں رہنے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کام کہا. وہ کام جا کے انہوں نے پورا کر دیا. تو رسول کے پاس کام پورا کر کے آئے تو رسول نے کہا کہ پوچھو کیا کچھ تم مانگنا ہے، کچھ تمہیں چاہیے. تو انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ سوال کیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ یعنی اس سے اور کوئی دوسری چیز مانگو. یہ تو بہت عظیم بات تم نے کہہ دی ہے اور میں مرافقت کی کیسے ذمہ دار لوں؟ تو کہا کہ نہیں، بس یہی چاہیے، ہوا ذاک، یہی چاہیے. یعنی کوئی دوسری بات نہیں کہنا چاہتا ہوں. بس آپ نے کہا کہ مانگو دوں گا، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں. یہ ہمارے لیے ہو جانا چاہیے. تو آپ نے ان سے کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، مجھے کثرت سے سجدہ کرتے رہنا، اور یعنی نوافل کثرت سے پڑھو تاکہ میرے لیے اس میں آسانی ہو سکے. یعنی کثرت نوافل انسان کے درجات کو اونچا کرنے میں کام آتے ہیں. لہذا آپ نے ان کو یہ نصیحت کی تھی. تو اس طرح سے کثرت نوافل کا فائدہ ان کو ملتا ہے جو ایسا کرتے ہیں. لیکن جو نماز کے اوقات جن کو منع کیا گیا وہ نہیں پڑھنا چاہیے، جن میں جائز انہیں پڑھنا چاہیے. ان وقتوں میں سے کچھ نماز جیسے ہم نے بتایا کہ فلاں وقت میں نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان میں کچھ نماز اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کا حکم الگ ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے نفلی، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے نفلی، وغیرہ وغیرہ. تو ہم بتانا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ نمازیں مستثنیٰ ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. ان میں سے طواف کی جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، سنت الطواف یا تحیۃ الطواف، اس کو پڑھنے کی گنجائش ہے ان ممنوع وقتوں میں بھی. یعنی اگر عصر کے بعد نماز آپ نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد آپ سنتیں طواف کی ادا کرنا چاہتے ہیں، نفلی نہیں، طواف کی سنت تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے کسی وقت بھی منع کرنے سے روکا ہے. حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی بیٹو، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کسی بھی انسان کو جو اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے نہیں روکو. وصلی ایت ساعۃ شاء، اور جس وقت بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو نماز پڑھنے دو. تو جس وقت بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے، طواف کی نماز عام طور سے پڑھتا ہے، باقی نمازوں کے تو اوقات متعین ہوتے ہیں، تو پڑھنے دو. من لیل او نہار، چاہیے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو. یعنی رات و دن میں کسی بھی وقت انسان طواف کرنا چاہتا ہے یا طواف کے بعد سنت طواف پڑھنا چاہتا ہے تو کسی کو بھی نماز پڑھنے سے، طواف کرنے سے نہیں روکا کرو. یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے. ایسے ہی ایک نماز ہوتی ہے جو کہ اس انسان کے لیے پیش آتی ہے جو یہ خاص حالت ہوتی ہے، اس کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ لیے، بس نماز ختم ہو جانے کے بعد ایک آدمی آتا ہے، تنہا پہنچتا ہے یا کئی لوگ پہنچتے ہیں. مان لیجئے یہاں حدیث میں جس کا ہم تذکرہ اس میں ایک ہی آدمی کا تذکرہ ہے، تو بلکہ 2 آدمی تھے، 2 آدمی کا تذکرہ. وہ لوگ آئے، نماز ختم ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یزید بن اسود العامری کی روایت ہے، تو ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گھر ہی میں نماز پڑھ کے آ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعت فصلیا معہم، جب تم گھر میں پڑھ لو تو اور جا کر کے مسجد میں آؤ، وہاں جماعت کی نماز مل جائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ مثال کے طور مان لیجیے جیسے عصر کی نماز پڑھ کے آ گئے ہوں وہ لوگ اور یہاں عصر کی جماعت مل رہی ہو، تو عصر حدیث کے حساب سے عصر کی جماعت میں ان کو شامل ہو جانا چاہیے، جبکہ وہ عصر پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، اس لیے کہ وہ نماز تمہارے لیے نفل کے درجے میں، یعنی دونوں نماز فرض نہیں شمار ہوگی، ایک نفل ہو جائے گی جو پہلے جماعت کے ساتھ نہیں تھی، وہ جو کم درجے کی ہے، جو ثواب جماعت کے ساتھ اس کا درجہ بڑا ہوتا لہذا یہ فرض میں شمار ہوگی، وہ نفل بن جائے گی۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھتے تھے، پھر جا کے اپنی قوم کو تو وہی نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی نماز جو رسول کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض شمار ہوتی، اس لیے کہ اس کا مقام اونچا ہے، اور جو اس سے کم درجے کی نماز تھی جو اپنی قوم کی جماعت پہ جا کر کے نماز پڑھاتے تھے وہ نفل ہو جاتی تھی، لیکن ایسا کرنا درست ہے۔ یعنی نماز کے بعد اگر کسی انسان کو جماعت کی نماز ملتی ہے تو اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جیسے عصر کے بعد ہے یا فجر کے بعد ہے، اس لیے کہ پڑھی جانے والی نماز تو ان میں سے ایک نفلی بنے گی، چاہے یہی نماز نفلی بن جائے۔ اور ایسے ہی اگر آپ کی کوئی سنت موقدہ چھوٹ گئی ہے، سنت موقدہ یعنی وہ سنتیں جو فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، عصر سے پہلے 4 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ رکعتیں جو سنت موقدہ کہی جاتی ہیں یہ چھوٹ گئی تو ان کو بھی ان وقتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی 2 رکعت اور بھی ہے جو امام کے خطبہ دینے کے وقت ہے، اگر امام نماز خطبہ دے رہے ہیں تو ان کو اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی جنازے کی نماز بھی ہے۔ بس یہ سب اوقات ہیں جن کی میں اور مزید تفصیل اس میں کچھ تھوڑے سے ہیں، لیکن میں ان مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اگر وقت رہا آئندہ ملاقات میں تو آپ کو بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے سارے بھائیوں کو جو ہم اس پروگرام میں مددگار ہیں، سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور سب کو صحت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔